Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is my fourth lecture on the book Selection of Modern English Essays. آج ہم اس بک سے جو ایسے پڑھیں گے that is Take the Plunge written by Gloria Emerson. ایسے کا نام ہے Take the Plunge اور اس کو لکھنے والی ہیں Gloria Emerson. Gloria Emerson was an American writer and journalist. اینڈ شی ورک فار دی نیو یارک ٹائمز. نیو یارک ٹائم کے لیے کام کرنے والی یہ ایک صحافی تھی اور اس کا نام تھا گلوریا ایمرسن، جس نے یہ ایسے ٹیک دا پلنج لکھا ہے. شی روٹ اسٹوریز اباؤٹ ویمن اینڈ چلڈرن. اس اخبار میں وہ بیسیکلی ایک مضمون نگار تھی اور جس میں وہ خواتین اور بچوں کے متعلق کے لیے اسٹوریز لکھتی تھی. بٹ ہر اسٹوری ہیڈ نو تھرل اور ایکسائٹمنٹ. اس کی اسٹوریز میں کچھ نیا نہیں ہوتا تھا، کچھ ایڈونچرس نہیں ہوتا تھا. اینڈ شی ہیڈ اے وش کہ وہ کچھ ایسا لکھے، کوئی ایسی اسٹوری لکھے جو لوگوں کو بہت انسپائر کرے، وچ ہیز سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. وہ چاہتی تھی کہ اس کی اسٹوریز میں جو پرانے اور گھسے پسے ٹاپکس ہیں اس کی بجائے وہ کچھ ایسا لکھے جو بہت نیا ہو اور لوگوں کو وہ بہت متاثر کرے. گلوریاز پرسنالٹی. گلوریا کی پرسنالٹی کس قسم کی تھی؟ پرسنالٹی وائز شی واز اے ویک وومن. وہ فزیکلی بھی ویک تھی. فزیکلی کیسے ویک تھی؟ شی ہیڈ اے بیڈ بیک. اس کو بیک بون کا پرابلم تھا، کمر کا مسئلہ تھا. شی ہیڈ انسرٹن اینکلز. اس کے پاؤں کے جو ٹخنے تھے اس میں پرابلم تھا، وہ ویک تھے جس کی وجہ سے اس کو چلنے میں مسائل تھے. تو اس طرح فزیکلی شی واز ویک. اس کے علاوہ شی واز ناٹ اے ویری کانفیڈنٹ وومن. وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی نہیں تھی. اینڈ شی کوڈ ناٹ ڈرائیو کانفیڈنٹلی بیکاز آف سم فیئرس. وہ فیئرس کیا تھے؟ کیا وہ خوف تھے جس کی وجہ سے وہ جو تھی وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی تھی؟ مثلاً اس کو لگتا تھا کہ جب وہ ڈرائیو کر رہی ہے یا گاڑی چلا رہی ہے تو ساری بسز اور جتنی بھی ٹرک ہیں اور کاریں ہیں سب دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ وہ ٹکرا جائیں گی. اس کی وجہ سے شی وڈ ناٹ ڈرائیو کانفیڈنٹلی. تو اس وجہ سے جو لوگ تھے دے ٹک پٹی آن ہر اینڈ دے تھاٹ دیٹ شی کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ ڈیئرنگ. لوگ اس کے اوپر رحم کرتے تھے اور لوگ اس کے اوپر جو کامنٹس پاس کرتے تھے اس کو شی نیور لائک دیم. ان کے کامنٹس کو وہ کبھی پسند نہیں کرتی تھی. کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو گلوریا ایمرسن ہے یہ کبھی بھی کوئی بہت ڈیئرنگ کام نہیں کر سکتی کیونکہ یہ شی ہیز پور کانفیڈنس. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی میں کچھ ایسی ویکنیسز اور ہوتی ہیں، کچھ فلاز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک ٹھپا لگ جاتا ہے. مثلاً اگر کوئی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اور باقی لوگوں کی طرح بہت بولڈ اور بریو نہیں ہے تو اس کی وجہ سے لوگ اس سے ہمیشہ اس کے متعلق یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ انسان تو کبھی کوئی اچھا کام یا بڑا کام کر ہی نہیں سکتا. اب اس قسم کے جو کامنٹس تھے لوگوں کے گلوریا کے متعلق وہ گلوریا کو بالکل پسند نہیں تھے. سو شی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایڈونچرس. اور اپنے ایسے کے فرسٹ پیراگراف میں وہ یہی بات کرتی ہے کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی بریو اباؤٹ سم تھنگ. میں چاہتی تھی کہ میں کوئی بہادرانہ کام کروں. تو یہ وہ دو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اس نے ایسے لکھا. نمبر 1 کہ لوگوں کے متعلق اس کے متعلق لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، جو رویہ تھا، جو کامنٹس تھے وہ اس کو پسند نہیں تھے، اس لیے وہ لوگوں کو کچھ ایڈونچرس کر کے دکھانا چاہتی تھی. اور نمبر 2 یہ کہ اس کی سٹوریز میں کیونکہ بہت کوئی ہمیشہ بورنگ ٹاپکس ہوتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ میری سٹوری یا جو میں نیو یارک ٹائم کے لیے کوئی ایسا ایسے لکھوں جو بہت ایک ڈفرینٹ ٹاپک کو لے کر آئے. So for this reason Gloria joined parachute jumping training school. اس وجہ سے اس نے ایک پیراشوٹ جمپنگ ٹریننگ اسکول جوائن کیا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ پیراشوٹ سے
جمپ کرے گی. پیراشوٹ جمپنگ کیا ہے؟ آئی ہوپ آل آف یو نو واٹ از پیراشوٹ جمپنگ. آپ نے فوجی مشقوں کے دوران آرمی کے جو پرسنل ہے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح ہیلی کاپٹر سے آسمان کی بلندی سے چھلانگ لگاتے ہیں، اور اس چھلانگ کے دوران ہی ان کو اپنا پیراشوٹ کھولنا ہوتا ہے جو کہ چھتری نما ایک پیراشوٹ ہوتا ہے، اور اس پیراشوٹ کی مدد سے وہ زمین پہ اترتے ہیں، اور ٹارگٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ زمین پہ اترے تو وہ گرے نہیں. تو گلوریا ایمرسن نے یہ سوچا کہ وہ جس ایڈونچرس کام کا سوچ رہی ہے وہ پیراشوٹ جمپنگ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. سو شی جوائنڈ اے پیراشوٹ جمپنگ ٹریننگ اسکول وچ واز بیسکلی اوپنڈ بائی اے نیول سولجر نیم جیکس ایسٹل. جیکس ایسٹل ایک نیوی کا سولجر تھا اور اس نے ایک پیراشوٹ جمپنگ ٹریننگ اسکول کھولا تھا. گلوریا گاٹ ایڈمیشن ان دس انسٹیٹیوٹ. اس انسٹیٹیوٹ میں گلوریا نے داخلہ لیا اور یہاں اس نے پیراشوٹ ٹریننگ کی جو بگنرز کلاس تھی وہ جوائن کر لی. ابتدائی تعلیم اس نے حاصل کرنا شروع کی پیراشوٹ جمپنگ کی. اینڈ دا انسٹیٹیوٹ ٹاٹ دی آرٹ آف پیراشوٹ جمپنگ. فائنلی دا ڈے ارائیوڈ. آخر کار وہ دن آ گیا جس دن گلوریا نے پیراشوٹ سے جمپ کرنی تھی. وہ ایک کانٹیسٹ کا دن تھا. سارے جو اسٹوڈنٹس تھے پیراشوٹ جمپنگ ٹریننگ اسکول کے، ان سب کے درمیان مقابلہ تھا کہ انہوں نے پیراشوٹ کے ذریعے سے جمپ کرنی ہے اور کون کامیابی سے جمپ کرتا ہے. تو ایٹ دیٹ ڈے، اس دن ایٹ 8 AM گلوریا ود اے کمپینین بورڈڈ دا سیسنا 180. جس طیارے کے ذریعے سے اس نے چھلانگ لگانی تھی وہ ایک چھوٹا سا طیارہ تھا. چھوٹے طیارے کو سیسنا کہتے ہیں. سیسنا 180 وہ طیارہ تھا جس کے ذریعے سے اس نے جمپ کرنی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی سوار ہوا. ان دو لوگوں نے جمپ کرنی تھی. شی واز ویری مچ نروس. وہ بہت پریشان تھی. And when the plane reached at the height of 2300 feet, her drill master ordered her to jump. جب ان کا سیسنا طیارہ 2300 فٹ کی بلندی پہ چلا گیا تو ڈرل ماسٹر نے ان دونوں کو جمپ کرنے کے لیے کہا. اینڈ سڈنلی گلوریا جمپڈ ود اے کرائی. اس نے ایک چیخ ماری اور اس کے ساتھ اس نے جمپ لگا دی. ہوا میں جمپ لگانے کے بعد what did she feel? I move on to the second slide کہ گلوریا's feelings before and after landing. لینڈنگ سے پہلے اور بعد میں اس کی کیا فیلنگ تھی. پہلے کی فیلنگ تو میں نے آپ کو بتایا کہ she was very much nervous. وہ بڑی پریشان تھی. اور بعد میں اس نے کیا فیل کیا. the moment she jumped اس نے دیکھا کہ the wind struck her hands and the parachute opened with a plop. ہوا اس کے ہاتھوں سے ٹکرائی اور پیراشوٹ جو تھا وہ جھٹکے کے ساتھ کھل گیا. Gloria enjoyed in the air very much. The air was cool and sweet. ہوا بہت ٹھنڈی اور سویٹ تھی. اس کو بہت اچھا لگا ہوا میں رہنا. اور she was very happy to see the endless sky and earth and their colors. اس نے آسمان کی طرف دیکھا. اس کو لگا آسمان بہت وسیع ہے. پھر اس نے زمین کی طرف دیکھا. اس کے خوبصورت رنگ اس نے دیکھے تو اس کو بہت اچھا لگا. She was enjoying that much that she did not want to come close to the ground. وہ اتنا انجوائے کر رہی تھی کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا جو پیراشوٹ ہے وہ کبھی بھی گراؤنڈ کو یا زمین کو چھوئے. آپ میں سے اگر کبھی کسی کو ٹریولنگ بائی ایئر کا ایکسپیرئنس رہا ہو، فار ایگزامپل لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو پھر وہ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں، تو وہ شاید اس فیلنگ کو کسی حد تک سمجھ سکیں کہ جب پلین ہوا میں بلند ہوتا ہے اور اس وقت آپ جہاز سے نیچے ارتھ کی یا زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو یو ہیڈ ویری اسٹرینج اینڈ بیوٹیفل فیلنگ. زمین کو آپ اس کے کئی رنگوں میں دیکھتے ہیں. کہیں سے وہ گرین نظر آ رہی ہوتی ہے اور کہیں سے براؤن نظر آتی ہے. کسی جگہ پہ اس ماؤنٹینس یا پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو بلندی سے زمین کو دیکھنا ایک بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے گلوریا نے اتنا اچھا فیل کیا کہ اس کا نیچے آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا.
Anyhow, Gloria Emerson landed at the target place, اور ان کا ٹارگیٹ پلیس جو تھا وہ تھا ایک سینڈ پٹ تھا, ریت والی ایک جگہ نرم انہوں نے کی ہوئی تھی جس جگہ پہ گلوریا کو لینڈ کرنا تھا. اینڈ شی لینڈڈ ویری سکسیزفلی, بڑی کامیابی سے اس نے پیراشوٹ سمیت لینڈ کیا. اینڈ شی واز ویری ہیپی ٹو فلفل ہر ٹارگیٹ, وہ بہت خوش تھی کہ اس نے فائنلی اپنا ٹارگیٹ پورا کر لیا تھا. واٹ واز دا ریئیکشن آف پیپل آفٹر ہر جمپنگ, لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا گلوریا ایمرسن کے جمپ کرنے کے بعد. پیپل ور ویری مچ سرپرائزڈ, بڑے حیران ہوئے کہ گلوریا نے پیراشوٹ جمپنگ کی ہے, وہ خاتون جو ڈرائیونگ سے ڈرتی ہے اس نے پیراشوٹ جمپنگ کر لی. اس طرح گلوریا پرووڈ دیٹ ویمن آر گفٹڈ ود کریج, اس نے یہ ثابت کیا کہ خواتین میں حوصلہ ہوتا ہے. اینڈ شی پرووڈ ہر سیلف اے ڈیئرنگ لیڈی, اس نے اپنے آپ کو ایک جرت مند خاتون کی طور پہ پیش کیا اور ثابت کیا یہ تھرو ہر سکسیزفل پیراشوٹ جمپنگ. اس جمپنگ کے بعد اس کو لیٹر شی ریسیوڈ اے لیٹر آف کانگریچولیشن فرام دا مدر آف ہر انسٹرکٹر ایز ویل, جو اسکول کا انسٹرکٹر یا ٹیچر تھا جو نیول آفیسر بھی تھا, اس کی ماں کی طرف سے اس کو ایک مبارکباد کا خط بھی ملا. ایٹ دا اینڈ آف دا ایسے ویل ڈسکس دا ٹاپکس یا ایگزام میں آنے والے ایکسپیکٹڈ کوشچنس. سب سے پہلا کوشچن جو اس ایسے پہ آ سکتا ہے وہ ہوتا ہے کہ واٹ از دا پرپز آف رائٹنگ دس ایسے, یا واٹ واز گلوریا ایمرسنز پرپز آف رائٹنگ دس ایسے, یہ ایسے اس نے کیوں لکھا تھا. اس لیکچر کے سٹارٹ میں ہم نے اس کی 2 وجوہات ڈسکس کی تھی. نمبر 1 کہ اس کی جو سٹوریز تھیں وہ بہت بورنگ ہوتی تھیں, اس میں کچھ نیا نہیں ہوتا تھا. نیو یارک ٹائم کے لیے جو وہ سٹوریز لکھتی تھی, تو پھر اس نے یہ سوچا کہ وہ کچھ ایسا کرے, وہ کوئی ایسی سٹوری لکھے جس میں کچھ ایڈونچرس ہو, جس میں نیا ٹاپک ہو, اینڈ وچ انسپائر دا پیپل. اور سیکنڈلی یہ کہ اس نے جو یہ ایک ڈیئرنگ کام کیا تھا, ایک بہادرانہ کام کیا تھا, اس کے اوپر بھی وہ کچھ لکھنا چاہتی تھی. اس ایسے کے اوپر ایک اور کوشچن بھی آتا ہے اور وہ ہوتا ہے فیلنگز آف گلوریا ایمرسن آفٹر جمپنگ فرام پیراشوٹ. پیراشوٹ سے جمپ کرنے کے بعد گلوریا ایمرسن نے کیا فیل کیا, یہ بھی ہم نے ایسے کے مڈل آف دا ایسے ہم نے ڈسکس کیا تھا, اس کی فیلنگز. ایک تھرڈ کوشچن بھی آتا ہے اور وہ ہے ریئیکشن آف پیپل آفٹر ہر جمپنگ, لوگوں کی کا کیا ریئیکشن تھا گلوریا ایمرسن کی پیراشوٹ جمپنگ کے بعد. So this is all about today's lecture. If you have some queries regarding this lesson, please feel free to ask. Thank you.